ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوزر الدرود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلام بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، اس واقعے کے اندر ایک چیز یہ تھی، جناب خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو سیدھا کر دیا جب آپ ایک بستی میں پہنچے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ جو ہے وہ دفن تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اٹھا کر لے جاتے اور یتیموں کو اس میں سے کچھ بھی نہ ملتا. تو جناب خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، بنا دیا تاکہ خزانہ ظاہر نہ ہو. اور یہ کام جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، اس کی وجہ کیا بنی کہ دو یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے. ان کو یہ صلہ دیا گیا تھا، فرمائے اس لیے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا. باپ جو تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، تو اس کی نیکی کی برکت ان کو بھی نصیب ہوئی ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کا باپ جس کا ذکر کیا گیا، جن کا نام کاشح تھا، یہ ان کا باپ 8ویں یا 10ویں پشت میں جا کر تھا. تو 8ویں یا 10ویں پشت میں جو باپ اور نیک تھا، اس کی نیکی کی برکت آگے نسل در نسل جو ہے وہ حاصل ہوتی گئی ہے. اس سے مفسرین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نیکی کا فائدہ انسان کو ضرور حاصل ہوتا ہے. بندہ نیکی کرتا ہے نا، تو نیکی کا فائدہ انسان ضرور پاتا ہے. نیکی چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، نیکی چھوٹی ہے بظاہر لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. نہ جانے یہ چھوٹی سی نیکی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائے اور بندے کا بیڑا پار ہو جائے. یہ تو پتہ ہی کوئی نہیں نہ ہوتا کہ اللہ کس کام سے راضی ہو جائے گا. بعض اوقات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہمارے اخلاص کی وجہ سے. تو نیکی جو ہے وہ بندے کی ضائع نہیں جاتی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. بندہ نیکی کرتا ہے نا، کسی کے ساتھ بھی بندہ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو زندگی میں بھی بندہ اس نیکی کا فائدہ حاصل کرتا ہے. اور دنیا سے جب بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی اولاد، اس کے بچوں کو بھی اس نیکی کا فائدہ ملتا ہے. نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اور اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر نہیں لینا چاہیے. نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گناہ پر ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا بھائی. تو اس لیے نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ نیکی کرنی چاہیے. اور نیکی کا انسان کو بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آگے بھی ملتا ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس نیکی کا فائدہ حاصل کرتی ہے. ایک واقعہ جو ہے حضرت یحییٰ بن اسماعیل کا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ بن اسماعیل یہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن تھی، ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا. اچانک ذہنی توازن برقرار نہ رہا تو ہم نے ان کو اوپر ایک کمرہ بنایا ہوا، تو اس کمرے کے اندر وہ رہتی تھی. ایک دن کیا ہوا، حضرت یحییٰ بن اسماعیل کہتے ہیں رات کا وقت تھا تو میرے کمرے پر دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون ہے، تو عورت کی آواز آئی. میں نے پہچان لیا یہ تو میری بہن لگتی. تو حضرت یحییٰ بن اسماعیل کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو میری بہن کھڑی تھی. میں ایک دم حیران رہ گیا تھا کہ ان کا تو ذہنی توازن درست نہیں تھا، اور یہ اب پہلے تو اپنے کمرے سے نکلتی نہیں تھی اور اب یہ اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئی ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، مجھے پہچانا ہے اور مجھ سے باتیں کر رہی ہیں. تو میں نے کہا میری بہن مجھے یہ تو بتا یہ کیسے ہوا،
تیرا تو ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا، یہ کیسے ہوا کہ تو تندرست ہو گئی، تو ٹھیک ہو گئی، تیرا ذہنی توازن جو ہے وہ برقرار ہو گیا ہے، بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرے بھائی بات اصل میں یہ ہے، رات ہوئی نا تو میں سو گئی، جب میں سوئی تو خواب میں کوئی آنے والا آیا اور اس نے آ کر کہا اے اللہ کی بندی، جو تیرا دادا تھا نا، جو تیرا دادا تھا یعنی اسماعیل کا جو باپ تھا بڑا نیک آدمی تھا، اور وہ اسماعیل کا جو باپ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا پیار کیا کرتا تھا، بڑا پیار کیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر نا تیری سفارش کی ہے، تیری سفارش کی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا، اس عورت کا جو دادا تھا وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، وہ ہم سے پیار کیا کرتا تھا، اے اللہ اس کے دادے کی برکت سے اس پوتی کو شفا عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ شفا نصیب فرما دی ہے۔ محدثین فقہاء علماء کہتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے نا، کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تو نیکی کی برکتیں انسان خود بھی پاتا ہے اور اس کی اولاد کو بھی اس کا حصہ عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کا بدلہ انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا، حضور فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور فرمایا والاسم لا ینسا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، اور فرمایا والدیان لا یموت، اور بدلہ دینے والے کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ بدلہ دینے والا یعنی اللہ تبارک و تعالی، والدیان لا یموت، جو بدلہ دینے والا ہے اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔ فرمایا فکن کما شئت، پس جو چاہو بن جاؤ، جو چاہو بن جاؤ۔ فرمایا کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ یہ جو مکافات عمل کی چکی ہوتی ہے نا، چکی ہوتی ہے، یہ چلتی بڑی آہستہ آہستہ ہے لیکن پیستی بڑا باریک کر کر ہے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، تو یاد رکھنا یہ مکافات عمل ضرور ہو کر رہے گا۔ کما تدین تدانو، حضور کے الفاظ ہیں یہ، فرمایا جیسا کرنا ویسا ہی بھرنا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کرو گے، کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، کسی کے ساتھ نا انصافی کرو گے، تو دنیا میں اس کو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور اگر تم نے دنیا میں رہ کر کسی کے ساتھ اچھا عمل کیا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، تو یہ دیکھنا کہ دنیا کے اندر بھی تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی بندہ مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی بندہ پریشان ہے، آپ راہ جا رہے ہیں، کوئی بندہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، کسی کی گاڑی کا مسئلہ بن گیا، کسی کی بائک کا مسئلہ بن گیا، آپ اپنی گاڑی سے اترے، اس کی ہیلپ کر دی، اس کی مدد کر دی، وہ بندہ خوش ہو گیا۔ نیکی کا کام ہے نا، کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنا بڑی نیکی ہے، بڑی نیکی ہے۔ تو کسی مسلمان کی مصیبت میں اس کے کام آ جانا، کسی مسلمان کی تکلیف میں اس کے کام آ جانا، جس طرح آپ کسی کے کام آ سکتے ہو آپ آئیں، آپ کوشش تو کریں نا۔ اللہ اکبر، جب بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، بندہ جب کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے، اس بندے کو اس کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ تو پھر نیکی جو ہے نا، نیکی جیسے فرمایا گیا نا کہ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی سمجھ لے کہ تازہ ہی رہتی ہے۔ بندہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کی اولاد، اس کی جو اولاد ہے وہ بھی اس نیکی کی برکت حاصل کرے گی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی نمازیں پڑھتے تھے، فرض نمازیں تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، نفل بھی بڑے پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ یہ نفل کیوں پڑھتے ہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں، اپنی اولاد کے لیے کرتا ہوں، میں نیکیاں کروں گا تو اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا
اچھا حصہ میری اولاد کو بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اولاد کو آفات سے بچائے گا، میری اولاد کو اللہ تکالیف سے بچائے گا، میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے گا اگر میں نیکیاں کرتا ہوا دنیا سے جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے، اور جیسا کرو گے کما تدین تدان۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، واقعی جو بندہ کسی پر زیادتی کرتا ہے نا، جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ نا انصافی کرتا ہے، کسی کو بلا وجہ تنگ کرتا ہے، یاد رکھنا وہ کبھی سکھ ہی نہیں رہے گا، وہ بھی تنگ ہی کیا جائے گا، وہ بھی تنگ ہی کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور آپ نے یہ واقعہ پہلے جو سکول کی کتابیں ہوتی تھی نا، اس سکول کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور بھی محدثین اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور وہ ہماری جو سکول کی پرانی کتابیں ہوتی تھی نا، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، غار والا واقعہ۔ غار والا واقعہ کیا تھا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے کے اندر حضور فرماتے تین آدمی تھے، وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ بارش شروع ہو گئی، تو وہ بارش سے بچنے کے لیے قریب ایک غار تھا، تو اس غار میں چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اس غار کے اندر داخل ہوئے نا، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ غار کا جو منہ تھا نا، اس کے اوپر ایک بڑا سارا پتھر آ کر گر گیا، چٹان پوری کی پوری گر گئی۔ اب کیا ہوا جی؟ غار کا جو منہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب یہ پریشان، اندر جو ہے وہ گپ اندھیرا ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے۔ پہلے تو بڑا زور لگاتے رہے کہ اس کو ہٹا لیں، بڑا زور لگایا، تینوں نے مل کر زور لگایا، لیکن وہ چٹان ہٹی نہیں۔ وہ جو بڑا پتھر تھا وہ غار کے منہ سے پیچھے سرکا تک نہیں، ہٹا تک نہیں۔ بڑے پریشان ہوئے تو تینوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے کہنے لگے، کہتے ہیں یار اپنے جو نیک اعمال ہیں نا ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے بندے کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے۔ مایوسی تو گناہ ہے، مایوسی تو جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ جو اپنے نیک اعمال تھے نا ان کا ذکر کرنا شروع کیا، اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا مالک و مولا، میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور بھیڑ بکریاں چرا کر میں جیسے ہی گھر آتا تھا تو اپنی بکریوں کا، بھیڑوں کا وہ دودھ دوتا تھا، دودھ چوتا تھا۔ دودھ دونے کے بعد میرے بال بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، سارے تھے، اور میرے ماں باپ بھی تھے۔ میرے مالک پروردگار مولا، جب میں وہ دودھ دو لیتا تھا تو سب سے پہلے وہ دودھ میں اپنے ماں باپ کو پیش کیا کرتا تھا، پھر بال بچوں کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں بھیڑ بکریاں لے کر دور نکل گیا، دور نکلا تو گھر آتے آتے تاخیر ہو گئی، یعنی رات کا وقت ہو گیا۔ میرے مالک پروردگار مولا، میں بھیڑ بکریاں لے کر جب گھر واپس آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے بھیڑ بکریوں کا دودھ دھویا، دودھ دھونے کے بعد برتن میں ڈالا۔ اب میرے ماں باپ تو سو گئے تھے، میرے بال بچے جاگ رہے تھے، اور میرے بال بچے جو ہے دودھ پینے کے حوالے سے شور مچا رہے تھے کہ ہمیں دودھ دے دیا جائے۔ میرے مالک پروردگار مولا، میں پوری رات اپنے ماں باپ کے سرانے وہ دودھ لے کر کھڑا رہا، وہ دودھ لے کر کھڑا رہا، اور میں نے اپنے ماں باپ کو بیدار نہیں کیا کہ کہیں میرے ماں باپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اے میرے مالک پروردگار مولا، میں نے پوری رات اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو کر وہ دودھ جو ہے وہ لے کر میں کھڑا رہا کہ سب سے پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو یہ پیش کرنا ہے، اے اللہ، اے میرے مالک پروردگار مولا، اگر تو یہ میرا کام تیری رضا کے لیے تھا، اگر یہ میرا عمل مالک تیری رضا کے لیے تھا، تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک اس پتھر کو ہٹا دے، اس پتھر کو جو ہے وہ ہٹا دے تاکہ ہم باہر نکل سکیں۔ اب جب اس بندے نے اس طرح اپنے نیک عمل کا ذکر کیا اور وسیلہ پیش کیا، حضور پتہ ہے کیا فرماتے؟ فرماتے تھوڑا سا پتھر سرک گیا، ہٹ گیا، حتیٰ کہ آسمان نظر آنے لگ گیا، کچھ روشنی اندر آئی، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ بندہ باہر نکل سکے۔ انہوں نے تو اپنے نیک عمل کا ذکر کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے پھر دوسرے بندے نے اپنے نیک عمل کا ذکر کرنا شروع کیا، اور وہ عرض کرتا ہے
اے میرے مالک پروردگار مولا، میرے چچا کی بیٹی تھی، میرا اس پر دل آ گیا، میں اسے محبت کرنے لگ گیا، میں اسے عشق کرنے لگ گیا، میں چاہتا تھا کہ یہ میرے قریب آئے، تو وہ میرے قریب نہیں آتی تھی۔ ہوا ایسے کہ ان کے حالات بڑے کمزور ہو گئے، ان کے حالات کمزور ہوئے تو ایک دن وہ میرے چچا کی بیٹی مجھ سے پیسے لینے کے لیے آئی، تو میں نے شرط رکھ دی کہ میں تجھے یہ پیسے دیتا ہوں، لیکن یہ کہ میرے ساتھ تو جو ہے وہ بدکاری میں میرے ساتھ شریک ہوگی۔ تو میرے مالک پروردگار مولا، میں نے اسے پیسے دے دیے اور وہ اس کام کے لیے تیار بھی ہو گئی۔ تو جب میں اس سے یہ برا عمل کرنے لگا نا، برا عمل کرنے لگا، تو مالک اس نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا۔ تو مالک و مولا جیسے ہی اس نے مجھے یہ کہا کہ اللہ سے ڈر جا، میرے مالک پروردگار مولا میں فوراً اس کام سے باز آ گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا، یہ پیچھے ہٹ جانا، گناہ سے دور ہو جانا، مالک اگر تیری رضا کے لیے تھا تو مالک میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس پتھر کو دور کر دے تاکہ ہم باہر نکل سکیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا، تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن اتنا دور نہیں تھا ہٹا کہ یہ باہر نکل سکتے، روشنی تھوڑی سی اور اندر آ گئی۔ پھر وہ تیسرے بندے نے اپنا عمل، اللہ اکبر، بیان کرنا شروع کیا۔ حضور فرماتے وہ تیسرے بندے نے عمل کیا بیان شروع کیا؟ وہ کہتا ہے مالک و مولا، میں لوگوں کو نا مزدوری پر رکھا کرتا تھا، ان سے کام کروایا کرتا تھا۔ ایک بندے کو میں نے کام کرنے کے لیے نا مزدوری پر رکھا اور اس کو میں نے کہا کہ ایک خاص پیمانے میں نا، جیسے 1 بوری 2 بوری میں تجھے چاول دوں گا اگر تو یہ میرا کام کر دے گا۔ تو میرے مالک پروردگار مولا اس بندے نے میرا کام کیا، مزدوری کی، تو میں نے وہ جو طے ہوا تھا نا کہ اتنے چاول میں تجھے دوں گا، تو جب میں نے اسے چاول کہا نا کہ یہ لے جا، تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، چھوڑ کے چلا گیا کہ ابھی نہیں میں لیتا۔ وہ چھوڑ کر چلا گیا تو میرے مالک پروردگار مولا میں نے ان چاولوں کو دوبارہ بویا، اور بونے کے بعد میری فصلیں ہوئی، وہ فصل پکی، میں نے ان فصلوں سے جانور خریدے، گائے خریدی، بھینسیں خریدی، غلام خریدے، میرے پاس بڑا مال ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوا، وہ بندہ واپس آ گیا اور واپس آ کر کہتا ہے وہ اللہ کے بندے میری اجرت تو دے دے، وہ اللہ کے بندے میری مزدوری تو دے دے جو میں لے کر نہیں تھا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مالک پروردگار مولا میں نے اسے کہا یہ گائے بھی تیری، یہ بھینسیں بھی تیری ہیں، یہ غلام بھی تیرے ہیں، سارے لے جا، یہ ساری تیری مزدوری ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا او اللہ کے بندے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میری تو مزدوری تھوڑی سی تھی اور تو مجھے گائے بھی دے رہا ہے، بھینسیں بھی دے رہا ہے، غلام بھی دے رہا ہے، اتنی مزدوری؟ تو میرے مالک پروردگار مولا میں نے اسے بتایا یہ تیری ہی مزدوری ہے جو تو چھوڑ کر چلا گیا تھا، اسی مزدوری سے آج میں نے اتنا کچھ بنا لیا ہے، اتنا کچھ کما لیا۔ حقیقتاً یہ تیرے ہی پیسے ہیں، یہ تیرا ہی مال ہے۔ مالک و مولا میں نے وہ سارا مال اسے دے دیا اور وہ لے کر چلا گیا۔ اے میرے مالک پروردگار مولا، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا نا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار مولا، اس پتھر کو دور کر دے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب اس بندے نے، تیسرے نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنا نیک عمل بیان کیا اور اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور یہ تینوں افراد بخیر و عافیت اس غار سے باہر آ گئے۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی، نا نا نا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کا بدلہ، نیکی کا اجر بندے کو ضرور نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے سیانے نہیں کہہ دیتے، کہتے یار یہ مصیبت سے بچ گیا، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کا کام اس کے کام آ گیا ہے، کوئی نیکی اس کے کام آ گئی ہے جو اس نے کی تھی، ورنہ آج یہ پھنس جانا تھا، آج اس نے مارا جانا تھا۔ کوئی نیکی کا کام اس کے جو ہے وہ آگے آ گیا اور اس نے اس کو بچا لیا ہے۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ نیکی بظاہر ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے، چھوٹی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے، وہ اگر ہم کر جائیں تو رب اسی چھوٹی نیکی پر راضی ہو جائے، اس چھوٹی سی نیکی پر ہی رب راضی ہو جائے۔ اور کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ چھوٹا سا چلو کر لیتے ہیں، ہلکا نہیں جاننا چاہیے، یہ نہ ہو کہیں وہ چھوٹے سے گناہ پر ہی رب ناراض ہو جائے۔
اور بندے کی پکڑ ہو جائے نیکی ضرور کرنی چاہیے، اور اس بات کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے جو حضور کا فرمان ہے کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا، اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کی، بلا وجہ کسی کو تنگ کیا، آج تیرے پاس طاقت ہے، آج تیرے پاس مال ہے، آج تیرے پاس حکومت ہے، آج تیرے پاس بادشاہت ہے، تو یاد رکھنا کسی پر ظلم نہ کرنا، نہ 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 نہ۔ پیسے کے گھمنڈ میں، دولت کے گھمنڈ میں آ کر غرور اور تکبر کا شکار ہو کر کسی ماڑے بندے کو راہ جاتے ہوئے تنگ نہ کر دینا، کوئی تھپڑ نہ مار دینا، رب ناراض ہو جائے گا، اور رب ناراض ہو گیا یاد رکھنا پلے ککھ نہیں رہنا۔ اور دوسری بات، جیسا کرے گا، اگر کسی کو پریشان کرے گا تو یاد رکھنا سکھی تو بھی نہیں رہنے لگا، ایک نہ ایک دن تیری بھی پکڑ ضرور ہونی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، کما تدینو تدانو، جو مرضی ہو جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، لیکن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ نیکی ضرور کرنی چاہیے، بھلائی کا کام انسان کو ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اچھے اعمال کرنا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں میرے بھائیو، مر کب جانا ہے، مر کب جانا ہے جی۔ بندہ کہتا ہے میری 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 میری، وہ بندہ نہ اے تیری نہ میری، اے چند دنہ دا میلہ ہے تے پھر مٹی دی ٹیری، یہاں کچھ بھی کسی کا نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے زمین میری ہے، مکان میرا، پلاٹ میرا، میری کوٹھی میری، فلاں چیز میری، کہاں سے تیری بھائی؟ پہلے کس کی تھی؟ پہلے کس کی؟ پہلے کسی اور کی تھی نا، اب تیری بھی نہیں ہے، تیری رہنی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو انسان کو زندگی اس انداز کے ساتھ گزارنی چاہیے، بندے کہیں واقعی بندہ مسلمان تھا یار، اور مسلمانوں والی زندگی گزار کر گیا۔ نیکی ضرور کرنی چاہیے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔